السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت لقمان علیہ السلام۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک شخص کے غلام تھے اور سیاہ فام وہ شخص آپ کو بیچنے آپ کو بازار لے گیا۔ جب کوئی خریدار آتا تھا تو آپ فرماتے، میری حاجت یہ ہے کہ تم مجھے نہ خریدو، حتیٰ کہ خریدار نے آپ کے جواب میں یہ کہا کہ میں تم کو دربان بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو خرید لے۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ اس مالک کی 3 فاحشہ لڑکیاں تھیں جو بدکاری کیا کرتی تھی۔ اس کو اتفاقاً اپنی جائیداد کی جانب جانے کی ضرورت ہوئی تو آپ کو کہہ گیا کہ میں نے کھانا اور پانی اور ساری ضروریات کی چیزیں ان کے پاس پہنچا دی ہیں۔ جب میں کل جاؤں تو دروازہ بند کر کے باہر بیٹھے رہیے اور میرے واپس آنے تک دروازہ نہ کھولیے۔ چنانچہ جب مالک باہر چلا گیا تو آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ لڑکیوں نے کہا دروازہ کھول دے۔ آپ نے انکار کیا۔ ان لڑکیوں نے آپ کو مار کر زخمی کیا اور واپس لوٹ گئیں۔ آپ خون دھو کر وہیں بیٹھ گئے۔ جب مالک آیا تو آپ نے اس واقعے کی خبر نہ کی۔ پھر دوسری مرتبہ بعینہ یہی واقعہ پیش آیا۔ اب بڑی لڑکی نے سوچا کہ غلام حبشی کیسا اچھا آدمی ہے اور باوجود غلام ہونے کے اللہ کی عبادت میں مجھ سے بہتر ہے، میں بھی ضرور ہی توبہ کروں گی۔ چنانچہ اس نے توبہ کی۔ پھر چھوٹی نے کہا کہ غلام حبشی اور بڑی لڑکی دونوں مجھ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، میں بھی ضرور توبہ کروں گی۔ اس نے بھی توبہ کی۔ درمیانی لڑکی نے کہا، یہ حبشی غلام اور دونوں بہنیں خدا کی اطاعت میں مجھ سے بہتر ہیں، میں بھی ضرور توبہ کروں گی۔ اس نے بھی توبہ کی۔ جب شہر کے بدمعاشوں نے یہ خبر سنی تو کہنے لگے، یہ حبشی غلام اور فلاں شخص کی لڑکیاں ہم سے زیادہ خدا پرست ہیں، اب ہم بھی توبہ کریں گے۔ چنانچہ ان سب نے اللہ کی درگاہ میں توبہ کی اور شہر میں سب متقی ہو گئے۔ سبحان اللہ! جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتا ہے اور گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو اس کی برکت سے دوسرے بندوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، دینی فوائد بھی دوسروں کو حاصل ہوتے ہیں اور دنیاوی فوائد بھی۔ اس لیے اللہ والوں کی عبادات اور عادات و اخلاق کو دیکھ کر ہمت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔